الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم کے ہم کہتے ہیں آپ کو سن کر ہم سب کو اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے خطبے کی سماعت کے لیے سارے حضرات اللہ کی حضور مسجد میں حاضر ہیں. اللہ کریم اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے معبود کریم علیہ السلام کا صدقہ اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے ہماری زندگی کی جملہ خطائیں، غلطیاں، گناہ، صغائر، کبائر اللہ کی معاف فرمائے. اور جو زندگی باقی ہے مالک الملک اپنے خوف میں، اپنی رضا میں، اپنی اطاعت میں سرور بلند صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور سیرت رسول کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ شعبان المعظم گزر رہا ہے. پرسوں رات کو یعنی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کو اللہ کریم اہل ایمان کو اہل اسلام کی طرف پھر شب برات کی قبولیت بھرے لمحات عطا فرما رہے ہیں. صحیح صاحب
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا شب برات کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ ماہ رجب اور مرجب گزرا، اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ معراج، اس میں جتنی بھی گفتگو کریں وہ کم ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کے فوراً بعد اہل ایمان کو شب برات عطا فرمائی، اور یہ کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج شریف کی رات گئے، انبیاء و رسول سے ملاقاتیں ہوئی، دوزخ کے مناظر دیکھے، جنت کی سیر کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، امت کے لیے تحائف لے کے آئے۔ اس میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو لوگوں نے سنا، صحابہ نے سنا، امت نے سنا، اہل اسلام اور اہل ایمان نے سنا تو پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل اسلام کو شب برات جیسی بابرکت مقدس قبولیت بھری لمحات پر نور رات عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے ارشاد فرمائی تھی کہ جس سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، انجام کی فکر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر شب برات عطا فرمایا۔ وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کی سیر کی، لیکن پہلی قوموں کے، پہلی امتوں کے جو مرنے کے بعد حوال تھے، اس امت کے تھے، گناہگاروں کو جو سزائیں مل رہی تھی آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے منظر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مشاہدہ کروائے۔ حضور نے وہ سارے منظر آ کر امت کے سامنے بیان فرمائے کہ یہ منظر میں نے دیکھ کر، جس نے یہ گناہ کیا اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اس نے یہ گناہ کیا اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ حضور نے وہ سارے منظر جب لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، اس وقت سے امت پریشان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے شب برات جیسی عظیم الشان رات عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی بندوں سے بڑی محبت ہے، اور پھر بندوں میں سے اپنے محبوب کی امت سے بڑی محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دیجیے کہ نبی عبادی، قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ خبردار ہے میرے بندو، انی انا الغفور الرحیم، پریشان نہ ہو جانا، بے شک میں بہت غفور الرحیم ہوں۔ نبی عبادی ہے میرے بندو، پریشان نہ ہو جانا، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ بار بار اللہ کریم نے یہ بات فرمائی، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب کے غالب ہے۔ اللہ کی رحمت کے سامنے یہ گناہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔
نے امت کو نا جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکال دیا گیا، تو شیطان نے کہا کہ مختلف انداز میں اس بات کو نبی میں ذکر فرمایا، تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ جس آدم کی وجہ سے نکالا گیا ہوں جنت سے، اس کی اولاد آدم کیوں ہوئی؟ آدم کی اولاد ہے، آدمی اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدم کی اولاد ہے تو آدمی کہتے ہیں، کبھی اس طرف توجہ کی ہے؟ آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آدم کی اولاد ہے، تو ان کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم لاکھ بھی کوشش کرتا رہے گا، میں ان کو زندگی میں کچھ ایسے لمحات عطا کر دوں گا، تہجد کے لمحات ہیں، جمعہ المبارک کے لمحات ہیں، فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب قدر ہے، تاک راتی ہیں، عیدین کے لمحات ہیں، جب بھی میرے بندے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، پھٹکتے رہے، اپنی راہ بھول کر بیٹھے، اپنا آپ بھلا بیٹھے، پلٹ کے آ جائیں گے ان لمحات میں کسی نے بھی ایک دفعہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، بالغ جرم کرتے ہوئے آنسو بہا دیے تو میں اس کی زندگی کے سارے غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لمحات دیے ہیں، کبھی شب معراج گزری، کبھی شب برات گزری آ رہی ہے، پھر شب قدر آ جائے گی، ماہ رمضان شریف آ جائے گا، تاک راتیں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عالمان کو ایک اللہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بخش دے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتا ہے میں تو ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر جو تم نے دنیا میں بویا ہے قیامت کے دن کاٹ لو گے، یہ تو تمہارے اپنے عمل ہیں۔ تو شب برات اس لیے عطا کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو جو سزائیں مل رہی تھی وہ مشاہدہ کروائیں، تو حضور نے آ کر وہ سارے گناہگاروں کو جو سزائیں مل رہی تھی، حضور نے آ کر امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو بیان فرمایا، لوگ پریشان ہو گئے، تو اللہ نے شب برات دے دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے ایک جماعت کو دیکھا، یہ بھی آپ توجہ سے سن لیں، شب معراج یا معجزہ معراج علماء گفتگو کرتے ہیں تو یہ اس موضوع کو بہت کم لوگ ٹچ کرتے ہیں، جو حضور نے وہاں پہ گناہگاروں کے مشاہدات کیے تھے، ان کو جو سزائیں مل رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے پاس فرشتے کھڑے ہیں اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں اور کرس ہیں، اور ان کی سروں پہ مارتے ہیں، اور جب ایک ہتھوڑا ان کے سروں پہ پڑتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پورا صاف ریت کی طرح باریک اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لمحے پھر وہ درست ہوتا ہے، پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، پھر فرشتے اس کو مارتے ہیں، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ انسان چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، پھر ان کا چہرہ درست ہوتا ہے، ان کے سار ٹھیک ہوتے ہیں، پھر اس کے سار پہ مارتے ہیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر درست ہوتے ہیں۔ یہ چیخنے چلانے کا چیخ و پکار کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کہا حضور وہ کون لوگ تھے؟ پوچھا گیا، حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو فرض نماز میں کوتاہی کرتے تھے، کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے جو فرض نماز میں کوتاہی کیا۔ آج ہم مسجد میں نہیں آتے نمازیں پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ہے، گھر بھی پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی جو زندگی مبارک ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کا محبوب تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل مراحل سے گزارا صرف امت کے لیے، امت کی آسانی کے لیے، امت کی دلجوئی کے لیے، بندوں کی دلجوئی کے لیے۔ تو حضور تو رب کے محبوب تھے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد، محبوب تو جس شہر مکہ کی گلیوں میں قدم رکھتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم
مجھے تیری آنکھوں کی قسم، والدخا تیرے چہرے کی، واللہ تیرے زلفوں کی قسم، علم نشرح تیرے سینے کی قسم، جو رب معبود کے اس کو جمال کے، محبت کے اور عشق کتنی قسمیں اٹھائے، اور وہ رب معبود اتنی مشکلوں میں کیوں ڈال دے، صرف اس لیے آنے والے لوگوں کے لیے کہ تمہارے لیے میرے معبود کی زندگی نمونہ ہے۔ وہ میرا معبود تھا، اتنی مشکلیں اس پہ آئی کو یہ مقام دے۔ اگر تم میں بھی آ جائیں تو تم نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہوگا۔ تو آپ فرض نماز پڑھ لی، کٹھی پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، مسجد میں کم آتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تہجد بھی مسجد میں ہوتے تھے، تہجد بھی مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ اور ہم اس دن درس میں پڑھ رہے تھے کہ حضور کے ہمسائے میں 3 کافر تھے، عقبہ بن ابی معیط اور حکم بن عاص اور ایک ابو لہب، اور یہ سب سے بڑے انسان تھے۔ حضور کی دشمنی میں، حسد میں، بغض میں سب سے آگے آگے تھے، اور ان کے خوب سے باطنی کا یہ حال تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سارے دن پورا کرکٹ اکٹھا کرتے اور اٹھا کر اس کو میرے دروازے پہ ڈال دیا کرتے تھے، اور پورا کرکٹ تو چلو ایک الگ بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیاتیانی بالفروس، توجہ فرمانا، لیاتیانی بالفروس کے لفظ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب یہ سارا دن اونٹوں کی لیٹ اور گوبر جانوروں کو اکٹھا کرتے رہتے اور سارے اکٹھا کر کے آ کر میرے دروازے پہ پھینک دیا کرتے تھے رات کے وقت۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنا دروازہ کھولتا، سامنے کا وہ اونٹوں کا ان کی لیٹ، گوبر اور پورا کرکٹ سارا میرے دروازے کے سامنے پڑا ہوتا تھا۔ حضور صرف زبان سے اتنا فرمایا کرتے تھے کہ یا بنی عبد مناف ایو جوار نازا، اے عبد مناف کے بیٹو تم خوب ہمسائیگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضور کو تہجد کے وقت سارا وہ گندگی، نجاست اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے اور پھر حرم شریف میں تشریف لے جاتے تہجد کی، اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ آگے کیا تھا کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، حضور کی چچی تھی جمیل، وہ سارا دن جنگل میں جاتی، خاردار کو کانٹے ٹہنے اکٹھی کرتی اور سارے وہ کانٹے اکٹھے کر کے آتی، سارا دن چنتی رہتی جنگل سے وہ کانٹے، اور آ کر رات کو حضور کو اس راستے میں بچھا دیا کرتی تھی جس راستے سے حضور گزر کر حرم شریف میں تہجد کی نماز میں بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اب حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے جو ساری گندگی پڑی ہے، وہ گندگی کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے، آگے حرم شریف تک پھر سارے راستے پہ کانٹے ہوتے تھے، تو ابو لہب کی بیوی سارا دن چنتی اور رات کو حضور کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ حضور کانٹوں سے بھی بچ کر وہ ساری نجاست اپنے ہاتھ سے اٹھاتے اور پھر حضور تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ منظر وہاں پہ دیکھا معراج کی رات، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، فرشتوں کے ہاتھ میں کرس تھے اور ان کے سر پہ مارتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر اسی وقت وہ صحیح ہوتے اور پھر مارتے وہ چیختے چلاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو عذاب کیا جا رہا تھا، جو فرض نماز میں کوتاہی کیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر آگے گزرا اور میں نے آگے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے مردار پڑے ہیں، چیتڑے پڑے ہیں، گوشت کے بدبو اٹھتی ہے، ان پہ کیڑے پڑ چکے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ وہ قوم اور وہ لوگ ان پر کتوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اس مردار کو، ان چیتڑوں کو، اس بدبو کو کھانے کے لیے۔ اور حضور نے آگے فرمایا کہ اس میں قرآن میں یہ لفظ ہے دری اور زقوم کھا رہے تھے۔ دری کہتے ہیں ایک خاردار بدبودار بوٹی کو کہتے ہیں، کانٹے دار بوٹی ہوتی ہے جس کو عرب میں اونٹ بھی نہیں کھاتے۔ حضور نے فرمایا وہ تھی ایک خاردار کانٹے دار بوٹی تھی، اور فرمایا زقوم وہ تھی
کہ جہنم میں گناہگاروں کو پھیلائی جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ کھولتی ہوئی بدبودار پیپ یہ گناہگاروں کو پھیلائی جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس قوم کو میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ اس دری اور زقوم کانٹے دار اس بوٹی کو وہ کھولتی ہوئی بدبودار پیپ تھی، چیتڑے تھے، مردار تھے، اور وہ قوم اور وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کتوں کی طرح اس کو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضور وہ کون لوگ تھے؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ تھے جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ ان کا جتنا وہ مال بچاتے رہے نا دنیا میں، زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں دیں گے تو کم ہو جائے گا، جتنا وہ بچاتے رہے اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھے رہے، یہ سارا ان کا مال جو ہے اس چیچڑوں میں، اس مردار میں، اس گندے گوشت میں، اس دری اور زقوم میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہا جائے گا یہ وہی تمہارا مال ہے جو تم اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، حکم ہو گیا اس کو کھاؤ۔ آج انسان مسلمان ہے، 2.5% زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی نا، اب 25-30% ٹیکس تو دے رہے ہیں، آرام سے دے رہے ہیں، بجلی پہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ جب کوئی نے زکوٰۃ دینا 2.5% مشکل ہے، زکوٰۃ دینا 2.5% چھوڑ دی تو 25-30% ٹیکس ادا کرو گی، بھی تو رب کی طرف سے پکڑ آئے گا، پکڑ آئے گا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، اب بھی ہم نے بڑا شروع کیا، اللہ فرماتا ہے ربی عبادی میرا غفور الرحیم، میرے بندوں سے کیا تو میں بڑا ہی غفور الرحیم، مجھے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ تم پر یہ جتنے بھی بحران آتے ہیں، فما اصابکم من مصیبت، جتنے بحران آتے ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، زلزلے ہیں، بے موسم بارشیں ہیں، پھل و اناج کی کمی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کیوں آتا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو وہ ہے کہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرما جاتا ہے، جب پھر بھی حد سے گزرتے ہو تو پھر یہ تم پر آتی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تو ایک ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو تم نے خدا بنا۔ آج وہ کہتے ہیں نا حکومت ایسی ہے، حکمران ایسے ہیں، عدالتیں ایسی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ غصہ کرو، یہ تو ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو اوپر آئے۔ حضور کی حدیث سے بڑی کوئی ہے، اعمالکم اعمالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بادشاہ بھی اس وقت ہیں، ارکان مملکت جو بڑے ہیں، جن کے ہاتھ میں زمامی حکومت ہے، ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ کتنے بڑے محلے ہیں یہاں پر، کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 5-10 آدمی آتے ہیں، سب سو رہے ہیں۔ جب سب ساری مخلوقات سے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ساری مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے وہ چرند فرشتے جو کچھ بھی اب اللہ کا ذکر کرتا ہے، سوائے اشرف مخلوق انسان کے، یہ لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں آگے گیا اور میں نے کیا دیکھتا، ایک اور قوم کو دیکھتا ہوں، معراج شریف کی رات، ان کے سامنے بڑی بڑی ہانڈیاں پڑی ہیں، بہت بڑی بڑی دیگ نما ہانڈیاں پڑی ہیں، ہر کسی کے سامنے حضور نے فرمایا 2 ہانڈیاں پڑی ہیں۔ ایک ایسی ہانڈی ہے جس میں لذیذ طیب پاک خوشبودار گوشت ہے، اور دوسری ہانڈی ایسی ہے جس میں بدبودار کیڑوں سے بھرا ہوا مردار گوشت جس میں بدبو اٹھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس خوشبودار اور لذیذ گوشت کو چھوڑ کر اس بدبودار ہانڈی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو کتوں کی طرح کھاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضور وہ کون لوگ تھے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ مجھے دکھائے گئے معراج کی رات جن کو اللہ تعالیٰ نے طیب و طاہر و پاک بیویاں عطا کی تھیں، اس کے باوجود وہ بدکار عورتوں کی طرف ان کے تعلقات تھے، غیر محرموں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ یہی وہ جو تعلقات تھے نا غیر محرموں سے، یہی تعلق قیامت کے دن مردار کی صورت میں، بدبودار ہانڈیوں کی صورت میں وہ لذت ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی، اب کتوں کی طرح ان کو کھاؤ۔
جن کو دنیا میں لذت ہے تم حاصل کرتے ہو. اور رسول نے فرمایا کہ یہی آگ پر عورتوں کا بھی دیکھا گیا، یہی مردوں کا بھی دیکھا گیا. اور جب انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ جس دن انسان کی زندگی میں غیر محرم کا تصور آتا ہے، زنا کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ زنا نہ کرنا. فرمایا لا تقربوا الزنا، تم نے زنا کے قریب تک نہیں جانا. یعنی وہ عمل جو زنا کے قریب کرتے ہیں، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کی باتیں سننا، اس سے تعلقات رکھنا. فرمایا یہ وہ عمل ہے جو تم زنا کے قریب کرتے ہیں، تم نے ان اعمال کا ارتکاب نہیں کرنا. جب انسان کی زندگی میں غیر محرم کا تصور آئے تو حکم ہوتا ہے کہ اب کیا کرو، اس کا رزق بند کرنا شروع کرتا ہے. اب اس کے رزق بند ہونا شروع کرتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے، کرتے جاتا ہے، کرتے، پھر انسان کو کنگال کر دیا جاتا ہے، اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا پھر وہ اگر مرتے دم تک زنا سے توبہ نہ کرے تو پھر قیامت کے دن اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اور جس کی زندگی میں غیر محرم کا تصور آتا ہے اس کی زندگی بدبودار بنا دی جاتی ہے. ہم نے ایک بصرے کی مثال پڑھی تھی لیکن اب وقت نہیں گیا، پھر پڑھیں گے. حضور اللہ نے حضور فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر چاہتے ہو زندگی خوشبودار بن جائے، ہماری زندگی سے خوشبو اٹھے، اور خوشبو کیا ہے؟ سکون آ جائے. اولاد، بیوی، بچے سب تمہاری زندگی میں ایک سکون آ جائے، ایک خوشبو آئے، سکون کی خوشبو اٹھے، تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی زندگی سے غیر محرم کا تصور نکال دو. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے آگے گیا اور میں نے آگے جا کر دیکھا کیا؟ ایک خون کی نہر ہے جس میں کچھ لوگ غوطے کھا رہے ہیں اور ان کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں، پتھر ڈالے جا رہے ہیں. فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہے تو پتھر نہیں کھاتا، ٹھوسے ڈال رہے ہیں. اس نہر، خون کی نہر سے بدبو اٹھتی ہے اور ان کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں. حضور کو کون لوگ تھے؟ فرمایا وہ سود خور تھے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں. یاد رکھنا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں. کتنے؟ 70 درجے ہیں. جو سب سے کم درجہ ہے سود کھانے والوں کے گناہ کا وہ کیا ہے؟ سگی ماں سے زنا کرنے کے گناہ ہے. 69 درجے سے اوپر ہے. آج جو سارا سسٹم ہی ہمارا بینکنگ نظام معیشت پورا سود پہ چل رہا ہے. سود ایک عام چیز ہو گئی. تیسرے اس پر اللہ فرماتا ہے سود خدا اور رسول کے ساتھ دلانے جنگ ہے، اور رب اور رسول سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ جس نے سود کا ایک پیسہ کھایا پھر وہ کنگال ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، تڑپ تڑپ کے وہ زندگی گزارے گا. تو جو بھی گناہوں کے اندر ہے اب بھی وقت ہے. پھر اللہ نے حضور نے جب ارشاد فرمایا تو اللہ نے شدید برات عطا فرمایا، پریشان نہ ہو، تمہیں ایک بات عطا کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، آپ پہاڑ پہ گئے تو کہا یا اللہ تیری شان کی یہ بے پایہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سمندر ہے، یہ درخت ہیں. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس سے بھی عجیب بات نہ دکھاؤں. یا اللہ وہ کیا؟ ہاتھ میں عصا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس عصا کو، لاٹھی کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس میں سے ایک بزرگ نمودار ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جو تناول فرما رہے تھے. تو کہا یا اللہ یہ کب سے ہے؟ کہا یہ 300 سال سے کہ بزرگ اس بند پتھر میں مصروف عبادت ہے. یا اللہ تیری شان ہے. کتنی انہوں نے عبادت کی. تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس لیے کیا عجیب بات بتاؤ. یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا میں اپنے آخری معبود کو شب برات عطا کروں گا. جو میرے معبود کا غلام شب برات کی رات کو اٹھ کر گناہوں کی معافی مانگ لے گا، رات عبادت میں گزارے گا، اس کو 300 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے. شب برات کی رات آنے والی ہے انشاءاللہ. پرسوں اتوار اور سوموار کی درمیانی رات ہوگی. تو اس رات میں جہاں سارے عبادت میں گزارتے ہیں، جہاں انشاءاللہ مسجد میں 10 بجے صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جائے گی، جہاں پر عبادت کا اہتمام ہوگا، گھروں میں کریں. اللہ نے آپ کو لمحے دیے ہیں. اللہ چاہتا تمہیں بخش دوں، میرے بندے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں.
کبھی تو پلٹ کے آ جاؤ، کبھی پلٹ کے آ جاؤ، اس کی رحمت ہے۔ جو بھی شب برات کا چاند طلوع ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی اپنی شجاعت شان آسمان دنیا پہ آتے ہیں، دوسرے دن صبح سویرا طلوع ہونے تک آوازیں آتی رہتی ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا، ہے کوئی آج کی رات ہے، مانگ لو جو مانگو گے عطا کر دوں۔ اس میں لوگ عبادت پوچھتے ہیں کون سی کرنی چاہیے، اس میں بڑی عبادت ہی ہے، لیکن ایک عبادت جو بزرگان دین کیا کرتے تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخیر۔ ہو سکے تو اس کو ادا کریں زندگی میں ایک دفعہ۔ صلاۃ الخیر یہ ہوتی ہے کہ یہ 100 نوافل ہوتے ہیں، 100 نوافل تھوڑی سی مشکل ہے، 100 نوافل ہوتے ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اس کی فضیلت اگر سنیں گے تو پھر بندہ کہتا ہے 100 کیا میں 200 بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت بزرگان دین فرماتی ہیں یہ ہے کہ جب بندہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ اس بندے کی طرف کو توجہ کر پوچھتا ہے، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے، وہ تجھے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ 100 رکعتیں ہیں، آنے والی رات شب برات کی عبادت کریں، دوسرے دن روزہ رکھیں، اللہ کے عمل کی توفیق دے، سنت عطا فرمائے۔